الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 64 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی حج کے حوالے سے مختلف احادیث مبارکہ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پچھلے لیکچر کی طرح اس میں بھی تقریباً 70 سے زائد صفحات کور کریں گے، اور بہت ساری وہ روایتیں ہیں جو رپیٹ ہو رہی ہیں، تو ان کو انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ ایک ہی موضوع پر 3-4 روایتیں ہیں تو صرف ایک پڑھیں گے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے ہم تھوڑے وقت میں زیادہ علم دین حاصل کر لیں گے۔ تو اس لیکچر کو آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اور جہاں تک حج کے مسائل کا جاننا ہے کہ حج کرنا کیسے ہے، وہ آپ کو حدیث کی کتابوں سے ڈائریکٹ سارا نہیں سمجھ آئے گا۔ اس کے لیے بہار شریعت فقہ کی جو کتاب ہے، اس سے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی کہ بالترتیب حج کا طریقہ کیا ہے۔ جہاں وہ دعوت اسلامی کی ایک کتاب بہت ہی ماشاءاللہ مشہور و معروف ہے، اتھینٹک ہے، رفیق الحرمین، اس میں جدید دور کے مطابق حج کے لیے کیا چیزیں چاہیے، کیا معاملات ہونے چاہیے، کیسے جاتے ہیں، سارے معاملات سٹیپ بائی سٹیپ اس میں اللہ کے فضل سے آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے۔ تو حصول برکت کے لیے ہم یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بخاری شریف میں کیا لکھا ہے، کیسا لکھا ہے۔ تو یہ آپ کی جو اویئرنیس کریٹ کرنا اس عالم کورس کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اب تک جو 2 جلدیں بخاری شریف کی پڑھ لی ہیں، تو جو لوگ شروع سے شامل ہیں ان کو بخاری شریف کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ملی ہوگی، اس کے انداز کی سمجھ آئی ہوگی، اور اللہ کے فضل سے شرح نزہۃ القاری پڑھنے سننے کی برکت سے فقہ حنفی جو ہے کتنی قرآن حدیث کے مطابق ہے، یہ بھی بہت زیادہ تسلی اور یقین اور معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث پاک کا فیضان عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 958 ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اپنے اونٹ پر سوار ہوتے ہوئے طواف فرمایا اور رکن کا اپنے عصا سے بوسہ لیتے تھے۔ شرح میں لکھا ہے سواری پر سوار ہو کر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی کمزوری ہو، رش زیادہ ہو، بھیڑ ہو، تو اس طرح کے جو معقول عذر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سواری پر طواف کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ ہے 963۔ ابن جریج نے کہا، مجھے عطا نے خبر دی کہ جب ابن حشام نے عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے سے روک دیا تو انہوں یعنی عطا نے کہا، تو کیسی عورتوں کو روکتا ہے، حالانکہ ازواج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ طواف کیا ہے۔ میں نے پوچھا، حجاب کے بعد یا پہلے؟ فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم میں نے حجاب کے بعد ہی کا زمانہ پایا ہے۔ میں نے کہا، مرد ان کے ساتھ کیسے ملے جلے رہتے؟ فرمایا، مرد ان کے ساتھ ملے جلے نہیں رہتے۔ حضرت عائشہ مردوں سے الگ رہ کر طواف کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نے عرض کیا، اے ام المومنین، چلیے حجر اسود کا بوسہ لیں۔ تو فرمایا، تم جاؤ۔ ام المومنین نے انکار کر دیا۔ ازواج مطہرات رات میں طواف کے لیے اس طرح جاتی کہ پہچانی نہ جاتی اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی۔ ہاں، جب کعبے کے اندر جانا چاہتی تو باہر کھڑی رہتی اور مرد نکال دیے جاتے، اور میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ساتھ میں عبید بن عمیر بھی ہوتے تھے، اور وہ ثبیر پہاڑ کے اندر قیام پذیر تھی۔ میں نے پوچھا، ان کا پردہ کیا تھا؟ فرمایا، وہ ترکی گول خیمے میں تھی جس پر وہ
ٹنگا ہوا تھا، اس کے علاوہ ہمارے اور ان کے درمیان کچھ نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ گلابی رنگ کا پیرہن پہنے ہوئے تھیں۔ تو اس کی شرح میں لکھا ہے کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی کے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند سیدی و سندی مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان صاحب قدس سرہ جب پہلی بار حج کے لیے حاضر ہوئے تھے تو علماء مکہ سے مشورہ کے بعد نجدی حکومت کے سامنے یہ تجویز رکھی، مگر منظور نہ ہوئی۔ تجویز یہ تھی کہ مردوں کا الگ ہو، عورتوں کا الگ ہو طواف۔ اس وقت دستور یہی تھا کہ جب عورتیں کعبہ مقدسہ کے اندر جانا چاہتی تو مردوں کو باہر کر دیا جاتا، مگر بعد میں یہ پابندی ختم ہو گئی اور اب تو ایام حج میں سوائے نجدی حکومت کے افراد اور ان کے خصوصی مہمانوں کے کسی کو داخلہ ہی نصیب نہیں۔ تو بات یہی ہے کہ خواتین جو ہیں خانہ کعبہ شریف کے بہت قریب ہو کر طواف نہ کریں، تھوڑا سا دور ہو کر کریں گی تو انشاءاللہ تعالی مردوں سے اختلاط سے بچ جائیں گی۔ حدیث نمبر 299 ہے، 299۔ اور اسماعیل بن امیہ نے کہا، میں نے امام زہری سے کہا، عطا کہتے ہیں کہ طواف کے 2 گانے کے مقام فرض نماز ہو جائے گی۔ تو امام زہری نے فرمایا سنت پر عمل کرنا افضل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی طواف کے ساتھ پھیرے پورے کرتے تو 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو بالکل واضح حدیث پاک ہے کہ جب مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 968، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منی کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکے میں رات گزارنے کی اجازت طلب کی تو حضور نے اجازت دے دی۔ سنت تو یہ کہ منی میں رات گزاری جائے، مگر اگر کوئی وجہ ہے، جیسے ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ہی مکہ تشریف لے گئے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے ہوا، تو ایسا کرنا بالکل درست ہوا۔ حدیث نمبر 972 ہے، عروہ نے کہا، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے عرض کیا، اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں کیا فرماتی ہیں کہ صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو بھی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر ان دونوں کا طواف کرنے پر کوئی گناہ نہیں؟ کیا بخدا ایسا ہی ہے کہ صفا اور مروہ کا طواف نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں؟ فرمایا، بتیجے تو نے غلط بات کہی۔ اگر اس آیت کا معنی وہی ہوتا جو تو نے بیان کیا ہے تو ارشاد خداوندی یہ ہوتا کہ ان دونوں کا طواف نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے یہ لوگ منات طاغیہ کے پاس احرام باندھتے، جس کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ مشلل کے پاس تھا، جو یہاں سے احرام باندھ لیتا وہ صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں حرج جانتا۔ جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کے بارے میں پوچھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں حرج جانتے تھے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پوری آیت۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے مابین طواف کو مسنون فرمایا ہے، تو اب کسی کو جائز نہیں کہ ان دونوں کا طواف چھوڑے۔ امام زہری نے کہا، اس کے بعد میں نے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو اس کی خبر دی، تو انہوں نے کہا، یہ بات میں نے نہیں سنی۔ میں نے بہت سے اہل علم سے سنا ہے کہ جو لوگ منات کے احرام باندھتے تھے، جن کا تذکرہ حضرت عائشہ نے کیا ہے، ان کے علاوہ سب صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے۔ جب اللہ عز و جل نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا و مروہ کے طواف کا ذکر نہیں کیا تو لوگوں نے عرض کیا، ہم صفا اور مروہ کا طواف کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کو نازل فرمایا اور صفا اور مروہ کا ذکر نہیں کیا، تو کیا اگر ہم صفا اور مروہ کا طواف کریں تو کوئی حرج ہے؟
اب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا صفا اور مروہ بلا شبہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پوری آیت۔ ابو بکر نے کہا یہ سن یہ آیت دونوں فریق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان لوگوں کے بارے میں بھی جو زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ کے طواف کو گناہ جانتے تھے، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جو زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے مگر ان کے طواف کو عہد اسلام میں حرج جاننے لگے تھے، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے طواف کا ذکر کیا اور صفا کا نہیں کیا، یہاں تک کہ بعد میں ان دونوں کے طواف کا بھی تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ احکام کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر دوں اس کی شرح میں، احناف کے یہاں صفا مروہ کی سعی جو ہے واجب ہے، فرض نہیں، اس کے ترک سے دم واجب ہے، اور دم سے یہ لفظ یہاں پر مٹا ہوا ہے، امام مالک، امام شافی، امام احمد وغیرہ کے جہاں فرض ہے، اس کو اگر کسی نے ترک کیا تو جب تک ادا نہیں کرے گا بر ذمہ نہ ہوگا، یہاں تک اگر صحیح نہ کی اور گھر لوٹ آیا تو بھی فرض ہے کہ مکہ معظمہ جا کر اسے ادا کرے۔ بہرکیف احناف کے ہاں یہ واجب ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے، اور اگر بالفرض کوئی نہیں کر سکا تو دم دینے سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان مطلب حدیث پاک تھی جس کی شرح کی حاجت نہیں تھی۔ اس کے بعد چند روایتیں ہم مانا ہیں۔ حدیث نمبر 979 ہے، 979۔ سالم نے کہا میں نے عمیر ام الفضل کے غلام سے سنا کہ ام الفضل نے کہا کہ عرفہ کے دن لوگوں کو شک ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ سے ہیں یا نہیں، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شربت بھیجا تو حضور نے اسے پی لیا۔ تو یوم عرفہ جو میدان عرفات میں ہوتے ہیں لوگ، یعنی حج والا دن، اس کا روزہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہاں پر حاضر نہیں ہے تو اس کے لیے یہ روزہ کار ثواب ہے، اس کو رکھنا چاہیے، اس کی فضیلت بھی ہے۔ حدیث ہے جی آگے 982۔ مجھے سالم نے خبر دی جس سال حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا محاصرہ کیا تھا۔ حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا یوم عرفہ موقف میں کیا کروں؟ تو سالم نے کہا اگر تو سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو سورج ڈھلتے ہی نماز پڑھ لے۔ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس نے سچ کہا، صحابہ مسنون طریقے کے مطابق ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ زہری نے سالم سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو سالم نے کہا تم لوگ اس معاملے میں حضور ہی کی سنت کی پیروی کرتے ہو۔ حدیث نمبر 983 ہے، حضرت عروہ نے کہا زمانہ جاہلیت میں حمص کے علاوہ بقیہ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، اور حمص قریش اور ان کی اولاد ہیں، اور حمص کے مرد دوسرے مردوں کو، حمص کی عورت دوسری عورتوں کو ثواب کا کام سمجھ کر کپڑے دیتی، تو دوسرے مرد اور عورت ان کپڑوں میں طواف کرتے، اور جسے حمص کپڑے نہیں دیتے وہ ننگا طواف کرتا، اور لوگ عرفات جا کر لوٹتے مگر حمص عرفات نہیں جاتے، مزدلفہ جاتے اور وہیں سے لوٹتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حمص ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس کے بعد تم لوگ بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں۔ عروہ نے کہا یہ جمع ہی سے لوٹتے تھے تو ان کو عرفات بھیجا گیا۔ تو حمص یہاں پر جو لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، اس سے قریش اور ان کی اولاد مراد ہیں۔ اس کے بعد کی بھی چند روایتیں ملتی جلتی ہیں۔ حدیث نمبر 989، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ملا کر پڑھی۔ تو یہی ہوتا ہے، میدان عرفات میں مغرب نہیں پڑھتے، جان بوجھ کر قضا کرتے ہیں
اور پھر مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں۔ تو یہی طریقہ ہے جس کے مطابق سارے عمل کرتے ہیں۔ حدیث 991، سالم نے کہا اور اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کمزور اہل و عیال کو پہلے بھیج دیتے جو مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں رات میں وقوف کرتے، اور جتنا ان کا جی چاہتا اللہ کا ذکر کرتے، پھر امام کے وقوف اور امام کی واپسی سے پہلے لوٹتے۔ کچھ تو مینا جاتے نماز فجر کے لیے اور کچھ اس کے بعد، اور جس وقت مینا آتے تو جمرہ پر کنکریاں مارتے۔ اور ابن عمر فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اس بارے میں اجازت دی ہے، یعنی کہ جو کمزور ہوں وہ تھوڑا سا جلدی بھی آ سکتے ہیں، اور جو کمزور نہیں ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی سارے لوگوں کے ساتھ نکلیں۔ حدیث 998 ہے، عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے جمع میں صبح کی نماز پڑھی، اس کے بعد وقوف فرمایا، پھر فرمایا مشرکین سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے نہیں چلتے تھے اور کہتے تھے سبیر چمک اٹھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت فرمائی، پھر حضرت عمر آفتاب نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے چلے۔ حدیث نمبر 1002 ہے، سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب حجۃ الوداع، بعض جگہ حجۃ الوداع ہے بعض جگہ حجۃ الوداع ہے، وداع زیادہ بہتر لگتا ہے لفظ، حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ عمرہ کا تمتع کیا اور قربانی کا جانور ساتھ لیا، اور اپنے ساتھ قربانی کا جانور ذوالحلیفہ سے لیا۔ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا، پھر حج کا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے ساتھ عمرے کا تمتع کیا۔ لوگوں میں کچھ وہ تھے جنہوں نے قربانی کا جانور ساتھ لیا تھا، اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نہیں لیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ آ گئے تو لوگوں سے فرمایا جو قربانی کا جانور ساتھ لایا ہے وہ حرام سے باہر نہیں ہوگا جب تک حج ادا نہ کر لے، اور جس نے قربانی کا جانور ساتھ نہیں لیا ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرے اور صفا مروہ کا بھی، اور بال کترے اور احرام کھول دے، اس کے بعد حج کا احرام باندھے گا۔ اور جو قربانی کا جانور نہ پائے وہ حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور ساتھ جب اپنے اہل میں واپس آئے۔ ابن عمر جب مکہ آئے تو طواف کیا، سب سے پہلے رکن کا بوسہ لیا، پھر 3 پھیروں میں دوڑے اور 4 میں معمول کے مطابق چلے، اور جب بیت اللہ کا طواف کر چلے تو مقام کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیرا، پھر وہاں سے چلے اور صفا مروہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد بھی احرام نہیں کھولا جب تک حج پورا ادا نہیں کر لیا، اور یوم نحر میں قربانی نہیں کر لی، اور مینا سے چل کر مکہ آئے اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ اب احرام میں جتنی چیزیں حرام تھیں سب حلال ہو گئیں، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا، اور ان لوگوں نے جنہوں نے ہدی ساتھ رکھی تھی انہوں نے بھی کیا۔ عروہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمتع کے بارے میں اسی کے مثل روایت کرتے ہیں جیسی مجھے سالم ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ لوگوں نے حضور کے ساتھ تمتع کیا۔ تو یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، تمتع حضور نے فرمایا تھا یا قران فرمایا تھا، اس میں اختلاف رہا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ بہرکیف جو حج تمتع کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کہ اپنے میقات سے پہلے صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے مکہ جاتے ہیں، عمرہ کر کے وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور پھر جب حج کا وقت آتا ہے تو دوبارہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔ تو آج کل حاجی عام طور پہ ایسا ہی کر رہے ہیں، اور قربانی تو ساتھ کوئی لے کر ہی نہیں جاتا، آج کل تو چانس ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیثیں ہم نے حصول برکت کے لیے پڑھی ہیں، سنی ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان پہ عمل فی زمانہ نہیں ہوتا، وہیں سے مینا سے ہی جانور مل جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 1014 ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ نے خبر دی کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبر دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا
کہ وہ حضور کے اونٹوں کے پاس رہیں اور ان سب کے گوشت اور کھالیں اور جل تقسیم کر دیں اور اس کے ٹکڑے اور بوٹی کرنے کی اجرت میں اس میں سے کچھ نہ دیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1019 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ، سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اور ترشوانے والوں پر یا رسول اللہ؟ فرمایا، اے اللہ، سر منڈانے والوں پر رحم فرما۔ لوگوں نے عرض کیا، اور ترشوانے والوں پر یا رسول اللہ؟ تو فرمایا، اور ترشوانے والوں پر بھی۔ اور اللہ سے نے کہا، مجھ سے نافع نے بیان کیا، رحم اللہ المحلقین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سر منڈانے والوں پر رحم فرمائے۔ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اللہ سے نے کہا۔ عبید اللہ نے کہا کہ نافع نے بیان کیا کہ چوتھی بار والمقصرین فرمایا اور ترشوانے والوں پر فرمایا۔ یعنی مردوں کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جا تو تقصیر کر لیں۔ تقصیر یہ ہوتی ہے کہ اپنے سر کے جیسے مثال 4 حصے کریں، 4 حصے کریں سر کے، ان میں سے ایک حصے کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ لیں، جبکہ بال واقعی بڑے بھی ہوں، تو یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے حج یا عمرے سے باہر آنے کے لیے۔ اور اگر بال چھوٹے ہیں ایک پورے سے، پھر تو ٹنڈ ہی کروانی پڑے گی، حلق ہی کروانا پڑے گا۔ یا بال تو بڑے ہیں مگر پھر بھی حلق کرانا افضل ہے، جسے ہم ٹنڈ کرانا کہتے ہیں، بولڈ ہیڈ، تو یہ افضل ہے اور ترشوانا جائز ہے۔ اور حلق کروانے والوں کے لیے آپ نے 2 یا 3 مرتبہ دعا فرمائی۔ مزید انشاءاللہ تعالی روایت ایک تفصیلی ہے، ہم سنتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ 1026 جابر بن زید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے سنا۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 1027 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مینا میں فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ یوم حرام ہے۔ کیا تم لوگ جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، شہر حرام ہے۔ فرمایا، کیا جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ فرمایا، ماہ حرام ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبرو تم پر ایسے ہی حرام فرمائی جیسے اس دن کی حرمت اس مہینے کی اور اس شہر میں ہے۔ ہشام بن غاز نے کہا، ہم کو نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج کیا اس میں یوم نحر جمرات کے مابین کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہ اور لوگوں کو رخصت فرمایا۔ اس پر لوگوں نے کہا، یہ حجۃ الوداع ہے، یعنی کہ آخری حج مبارک ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اللہ۔ حدیث نمبر 1031 ہے، سالم سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد خیف سے قریب والے جمرے پر 7 کنکری مارتے اور ہر کنکری کے پیچھے تکبیر پڑھتے، پھر آگے بڑھ جاتے یہاں تک کہ ہموار زمین پر پہنچ جاتے تو قبلہ رو دیر تک کھڑے ہو کر دعا کرتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے، اور اس کے بعد وسطی درمیان والا وسطی پر رمی کرتے، پھر بائیں ہاتھ چلتے اور ہموار زمین پر پہنچتے تو قبلہ رو ہو کر دعا کرتے اور ہاتھوں کو اٹھاتے اور دیر تک کھڑے رہتے۔ اس کے بعد جمرۃ العقبہ وادی کے نشیب سے رمی کرتے اور جہاں ٹھہرتے نہیں، رمی کرتے ہی پلٹ جاتے اور کہتے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے
کہ ایسے ہی کرتے تھے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا جذبہ تھا صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ حدیث نمبر 1040، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، ذوالمجاز اور عکاظ لوگوں کی تجارت گاہیں تھیں۔ جب اسلام آیا تو لوگوں نے اسے برا جانا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ ایام حج میں اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اس کی شرح انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں۔ ایام جاہلیت میں اہل عرب شہر حرام میں 4 میلے یا بازار لگاتے تھے: عکاظ، ذوالمجاز، مجنہ، حباشہ۔ عکاظ ایک ہموار سطح میدان تھا جس میں نہ کوئی پہاڑ تھا، نہ کوئی نشان ٹیلا وغیرہ۔ اس میں بڑی بڑی چکیوں کے پاٹ کی طرح انصاب تھے جو اونٹ کے خون سے لت پت رہتے تھے۔ اس کے جائے وقوع میں 3 قول ہیں۔ محمد بن حبیب نے کہا کہ نجد کے بالائی حصے میں عرفات کے قریب تھا، دوسرے نے کہا یہ صنعاء کے راستے میں قرن المنازل سے 1 منزل اور طائف سے 1 برید کے فاصلے پر طائف کی ملحقات میں تھا۔ ابو عبید نے کہا کہ یہ نخلہ اور طائف کے درمیان تھا۔ اس کے قریب ایک گاؤں متک نامی تھا۔ یہ بازار عام فیل کے 15 سال بعد لگنا شروع ہوا، اور 140 ہجری میں جب مختار بن عوف کی سرکردگی میں خارجیوں کی شورش شروع ہوئی تو بند ہو گیا۔ یہ بازار ذوالقعدہ کی پہلی تاریخ سے 20 تک رہتا۔ عکاظ میں اہل عرب اکٹھے ہو کر مفاخرت کرتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس بازار میں شریک ہوئے ہیں اور یہیں قیس بن ساعدہ کا کلام سنا۔ ذوالمجاز عرفات سے 1 فرسنگ کے فاصلے پر موقف کی داہنی طرف لگتا تھا۔ عکاظ کے بعد 21 ذوالقعدہ سے اخیر ماہ تک لگتا تھا۔ مجنہ ایک مکہ معظمہ سے 1 برید کے فاصلے پر زہران کے اطراف میں لگتا تھا۔ یہ شامہ اور طویل 2 پہاڑوں کے درمیان ہی بہت پرفضا باغوں سے بھری ہوئی جگہ ہے۔ پہلی ذوالحجہ سے 8 تک لگتا ہے، اس کے بعد لوگ حج کے لیے چل دیتے۔ حباشہ مکہ معظمہ سے 6 منزل کے فاصلے پر یمن کی طرف، جبکہ مہینے میں 8 دن لگتا تھا۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بازار میں تشریف لے گئے اور کپڑا خریدا۔ یہ تہامہ کے بازاروں میں سب سے بڑا بازار تھا۔ کریہو ذالک گزر چکا کہ دوسری روایتوں میں ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ کراہت اس حد تک تھی کہ اسے لوگوں نے گناہ گمان کیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایام حج صرف عبادت کے لیے ہے، ان ایام عرفات اور مکہ معظمہ کے قریب سوائے عبادت کے تجارت وغیرہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رہبانیت تھی۔ اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ مال اور ضروریات زندگی اللہ کا فضل ہے، ان ایام میں اور ان مقامات میں بھی اللہ کا فضل حاصل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، خوب سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔